مکالمہ پیش کرنے کے لیے تشریف لا رہے ہیں تحمید اللہ درجہ اولی حشم اور اس کے ساتھی تحمید اللہ درجہ اولی حشم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام، کیسے ہو بھائی؟ خیریت تو ہے؟ خیریت ہے الحمدللہ۔ بلکہ آج جامعہ عثمانیہ پشاور کے زیر اہتمام گلشن عمر میں عثمانیہ چلڈرن اکیڈمی کے طلباء یوم تشکر پاکستان منا رہے ہیں۔ اس کا کیا مطلب؟ اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جنت جیسا وطن پاکستان دیا ہوا ہے، ہمیں صحیح معنوں میں اس نعمت عظمیٰ پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اوہ گریٹ، آپ نے تو میری آنکھیں کھول دی۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ پاکستان جیسے ملک میں جتنا بھی اللہ کا شکر ادا کیا جائے کم ہے، لیکن شکر کی حقیقت کیا ہے؟ شکر کی حقیقت یہ ہے کہ عملی طور پر اس کا اہتمام کیا جائے، جس کے لیے ضروری ہے کہ ہم صحیح معنوں میں اس ملک کے وفادار بنیں۔ ظاہر ہے کہ ہر پاکستانی اس ملک کا وفادار ہے۔ نہیں بھائی، جو لوگ اس ملک میں بدعنوانی کا شکار ہے اور جو لوگ اپنے اختیارات کا ناجائز استعمال کرتے ہیں اور جو لوگ دستوری پاکستان اور آئینی پاکستان کی خلاف ورزی کرتے ہیں، ان کو کسی بھی طرح وفادار نہیں کہا جا سکتا۔ اچھا، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم میں کچھ ایسے ناصر بھی موجود ہیں جو اس ملک میں رہتے ہوئے اس کا نمک کھاتے ہوئے نمک حرامی اور بے وفائی کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ بھائی، یہ ملک ماں کی طرح ہے، جس طرح ہم اپنی ماں سے محبت کرتے ہیں اس طرح اس ملک کے ایک ایک ذرے سے محبت کرنی ہوگی۔ ہمیں ایک بشعور شہری بن کر اس ملک میں رہنا پڑے گا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمیں ایک ذمہ دار پاکستانی بننا چاہیے۔ ہمیں اپنی گھر کی طرح اس کی حفاظت کرنی ہوگی اور ہر وہ کام کو چھوڑنا ہوگا جو ملک پاکستان کے مفادات کے خلاف ہو، اور ہر پاکستانی ایک اچھا مسلمان بن کر اس ملک کی ترقی کے لیے ایک مثبت سوچ رکھے۔ پھر تو ہمیں بڑی قربانی دینی ہوگی، چونکہ اب تک ہم نے اس ملک سے لیا تو بہت کچھ، لیکن اس سے دیا کچھ نہیں۔ ہمیں اس کی ترقی تو محبوب ہے، لیکن وہ کچھ کرتے ہیں جو اس ملک کو ترقی سے زوال کی طرف لے جا رہے ہیں۔ جی ہاں، اب آپ میری بات سمجھ گئے کہ باضمیر، باشعور اور وفادار شہری بن کر اس ملک کی ترقی و کمال کے لیے تعمیری فکر و نظر ہی دراصل شکر ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ چلو ایک نعرہ ہو جائے، پاکستان زندہ باد۔